امریکی نائب صدر کاملا ہیرس غیر سفید فام امریکی خواتین میں اقتدار کے حوالے سے سب سے بلند منصب پر پہنچی ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک ان ڈیموکریٹس کو ہے جو ملک کے سب سے بڑے منصب کے لیے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ عظیم اور قابل فخر ریاست الاباما بڑے فخر کے ساتھ 56 ووٹ پہلی سیاہ فام خاتون صدر کو دیتی ہے۔ لیکن یہ بات موضوع گفتگو ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ منصب اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں حاصل کیا، بلکہ انہوں نے تنوع، مساوات اور اجتماعیت یا DEI کے پروگراموں سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ان کے مد مقابل ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا ہیرس اپنی نسل کا فائدہ حاصل کر رہی ہیں۔ کئی سال پہلے تک جب تک وہ سیاہ فام نہیں بنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سیاہ فام ہیں، اور اب وہ سیاہ فام کہلانا چاہتی ہیں۔ اس بات نے تنوع کی حامل اس قوم کو چونکا دیا ہے جہاں تاریخی طور پر سفید فام مردوں کا غلبہ ہے۔ جب آپ کے ہاں تنوع ہو اور آپ ان لوگوں کے لیے جگہ بنائیں جن پر ماضی میں شاید بالکل توجہ نہیں دی گئی، ان کے لیے پروگرام اور اقدامات ترتیب دیں تاکہ وہ اوپر آ سکیں اور اسی خاص سطح پر آ جائیں، تو یہ میرے لیے کافی قابل فہم ہے۔ DEI یا تنوع، مساوات اور اجتماعیت کے ناقدین بائیڈن انتظامیہ کے تنوع پر زور دینے کو، جیسا کہ ایک سیاہ فام خاتون کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے بائیڈن کے عزم میں نظر آیا، ایک مسئلہ خیال کرتے ہیں۔ بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی جنہوں نے کسی منصب کے لیے محنت کی، اس کی اہلیت حاصل کی اور خود کو اس کے لیے تیار کیا، خواہ ان کی جلد کی رنگت کچھ بھی تھی، آپ انہیں یہ منصب اس وجہ سے دے رہے ہیں جس پر ان کا کنٹرول ہی نہیں۔ ماریٹ کہتی ہیں یہ اس کے باوجود حقیقت ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ ہیرس قابلیت رکھتی ہیں۔ وہ ایک قانون دان تھیں جنہیں سینیٹر اور پھر نائب صدر منتخب کرنے سے پہلے کیلیفورنیا میں متعدد عہدوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے ایک غیر سفید فام خاتون ہونے کے ناطے اس سے سخت اختلاف ہے۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ چونکہ آپ ایک غیر سفید فام ہیں، چونکہ آپ ایک خاتون ہیں، اس لیے آپ اتنی ذہین نہیں جتنا کہ کوئی اور ہے۔ یہ بحث قوم کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ قدیم امتیازات کی مخالفت کرے۔ نومبر میں امریکی یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر، وائس آف امریکہ۔